نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ پانی دے دیں تھوڑا سا پانی۔ اللہ کی ذات کا شکر اور اس کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ آج اس نے ہمیں 12 ربیع الاول اپنے محبوب مکرم کا یوم ولادت عطا فرمایا اور اس کی برکتوں سے، اس کی سعادتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے اندازہ ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں منہاج القرآن یوتھ لیگ کے اراکین و دیگر تنظیمات و دیگر اراکین جنہوں نے آج کی محفل میں جس طور بھی حصہ ڈالا، اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ کافی ٹائم سے بیٹھے ہیں، اس لیے میں بلا تمہید اور بغیر کسی، یہ جو میں نے 2 قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں 2 جگہوں سے، بغیر کسی علمی فنی اور ان نکات کی گہرائی میں گئے بغیر میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ پہلے ارادہ کچھ مختلف تھا، حالات کو دیکھ کر میں اس میں سے جو ابتدائی حصہ ہے وہ حذف کر رہا ہوں، جو تمہیدی حصہ تھا وہ حذف کر رہا ہوں۔ تو میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ پہلی آیت میں نے پڑھی سورہ انعام سے، تھوڑی توجہ میری طرف رکھیں تو بات کی سمجھ آئے گی۔ سورہ انعام کی آیت میں نے پڑھی، آیت کا آخری حصہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، حضور اسلام سے خطاب فرمایا، اے میرے محبوب، یہ جو انبیاء کا گروہ ہے، یہ جو انبیاء کی جماعت ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یہ کون ہیں بھائی؟ بولیں کون ہیں؟ یہ جو انبیاء کا گروہ ہے، یہ جو انبیاء کی جماعت ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آپ ان کی سیرتوں سے ان کے خواص کو اپنی ذات پاک میں جمع فرما لیں۔ دوبارہ سنیں، اے میرے محبوب، یہ جو گروہ انبیاء ہے یہ ہدایت یافتہ گروہ ہے، لہٰذا ان کی سیرتوں کو، ان کو عطا کیے جانے والے خواص کو، ان کو عطا کیے جانے والے معجزات کو، ان کو عطا کیے جانے والے کمالات کو آپ اپنی ذات میں جمع فرما لیں۔ اور دوسری میں نے سورہ کوثر تلاوت کی، معروف ہے، ہر بندہ اس کو جانتا ہے، سب کو زبانی یاد، انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو میرے نزدیک یہ جو 2 آیتیں ہیں، پہلی سورہ انعام کی آیت، یہ جس مضمون کو بیان کر رہی ہے، جہاں پر یہ آیت مضمون کو چھوڑ رہی ہے، وہیں سے سورہ کوثر اس مضمون کو آگے پورا کر رہی ہے۔ تو اس آیت میں کیا حکم تھا کہ اے محبوب آپ تمام نبیوں کے خواص کو کیا کریں؟ اپنی ذات میں جمع کر لیں۔ اور امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں 13ویں جلد میں فرمایا کہ اس آیت میں 2 حکم ہیں۔ تفسیر میں فرمایا، کیا فرمایا؟ اس آیت میں 2 حکم ہیں۔ ایک حکم تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ دیا کہ آپ ان کی سیرتوں کو اپنی ذات میں جمع کر لیں، اور دوسرا انہوں نے جو بات کی امام ابن کثیر نے، امام رازی نے، فخر الدین رازی نے، وہ یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ نہ صرف ہم نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا، بلکہ ہم نے خود ما قبل انبیاء کی سیرتوں کے جو خواص تھے وہ اپنے محبوب کی سیرت میں جمع بھی فرما دیے۔ اللہ پاک نے 2 باتیں فرمائیں بقول امام رازی،
فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں دو باتیں امام رازی نے کہی۔ ایک بات تو یہ کہی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ پچھلوں کی سیرتیں اپنے اندر جمع کر لو، اور صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ اللہ نے خود پچھلے انبیاء کی سیرتوں کو حضور کی ذات میں جمع کر دیا۔ اتنی بات لکھ کر امام فخر الدین رازی، عمر فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا، فرماتے ہیں کہ بس اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب واجب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ما قبل تمام انبیاء سے افضل ماننا۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہی بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح سفر السعادات میں کہی کہ اس آیت کی تفسیر میں فرمائی کہ اب ہمارے نبی تمام نبیوں کے خواص کے جامع ہیں۔ علی ھذا القیاس جتنی بھی آپ متقدمین کی، متاخرین کی، معاصرین کی جو بھی تفسیر لیں، ہر تفسیر میں یہ معنی ہے کہ آپ پچھلوں کی سیرتوں کو، پچھلے کے خواص کو اپنے اندر جمع کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے کر لیا، بات طے ہو گئی۔ آگے چلیں۔ جب اللہ پاک نے ہر نبی، اللہ پاک نے کتنے کم و بیش 1,24,000 نبی مبعوث فرمائے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی کو اللہ پاک نے اس وقت کے، اس ماحول کے، اس انوائرمنٹ کی ضرورت کے مطابق، اس وقت کی تہذیب کی ضرورت کے مطابق، اس وقت کے تمدن کی ضرورت کے مطابق، اس وقت کے ماحول کی ضرورت کے مطابق، اس وقت کے لوگوں کے مزاج کی ضرورت کے مطابق معجزات دے رکھے تھے۔ جس وقت جس معجزے کی ضرورت تھی اس وقت مبعوث ہونے والے نبی میں وہی معجزہ رکھا گیا جس کی ضرورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا ہوگا تھا ہر طرف، تو حضرت موسیٰ کو عصا دیا گیا، جو پھینکتے تو سارے جادوگروں کے جادو کو رفع کر دیتا، ضائع کر دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں علم تعبیر و رویا، خوابوں کی تعبیر کے علم کا ہوگا تھا، اور بڑے بڑے لوگ تھے جو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ حضرت یوسف کو کون سا خاص عطا فرمایا؟ علم تعبیر دے دیا۔ علی ھذا القیاس اسی طرح ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جو نبی کا خاصہ تھا۔ کیا تھا؟ نبی کا خاصہ تھا، مطلب وہ فعل نبی کے لیے خاص تھا، نبی کے علاوہ اس وقت کے امتیوں میں وہ بات نہ تھی، نبی کے لیے وہ کیا تھا؟ خاص تھا۔ اب اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ وہ سارے خواص جو پچھلے نبیوں کو اللہ پاک ایک ایک کر کے دیتا رہا، فردن فردن پچھلے نبیوں کو جو خواص اللہ پاک عطا فرماتا رہا، وہ سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جمع ہو گئے۔ ایک تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ کے نبی آئے، ہر نبی کو اللہ پاک نے جو معجزہ دیا اس آیت کے تحت کہ آپ پچھلوں کی سیرتوں کو، پچھلوں کے خواص کو اپنی ذات میں جمع فرما لیں، وہ تمام معجزات، وہ تمام کرامات، وہ تمام خارق عادت افعال بھی حضور کی ذات میں جمع ہو گئے۔ ایک تو وہ تھے جو پچھلے ساروں کو عطا کیے، وہ حضور علیہ السلام کو اکٹھے دے دیے، اس کو کہہ لیں خصائص عامہ۔ پھر کچھ ایسے خصائص تھے، ایسے معجزات تھے، ایسے افعال تھے، ایسے کمالات تھے جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ پاک نے کسی نبی کے حصے میں نہیں رکھے تھے، کسی کو عطا نہیں کیے تھے، وہ بھی حضور علیہ السلام کو عطا کیے۔ مطلب کہ حضور علیہ السلام کے جو خواص ہیں ان کی دو قسمیں ہو گئی۔ ایک کہہ لیں خواص عامہ، وہ خواص جو پچھلے سارے نبیوں کو دیے تھے اور حضور کی ذات میں انہیں پھر جمع کر دیا۔ ایک کہہ لیں خواص خاصہ، جو پچھلے کسی نبی کو نہیں دیا تھا، صرف حضور علیہ السلام کی ذات میں جمع فرمایا، صرف حضور کو عطا کیا، حضور سے قبل کسی نبی کو نہیں ملا تھا۔ تو میں اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں خاصہ، خصائص کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے، خصائص کہتے ہیں خاص کو جو ہر ایک کے پاس نہ ہو، کسی ایک کے پاس ہو، کیا کہتے ہیں؟ خاص کو خصائص کہتے ہیں۔ تو ابھی میں نے بیان کیا کہ ایک معجزہ جو پچھلے نبیوں کو ملا تھا وہ حضور علیہ السلام کو بھی ملا، تو پھر وہ حضور علیہ السلام کا خاصہ کیسے ہوا؟ وہ تو پچھلے نبیوں میں بعض نبیوں کو مل چکا تھا، بات سمجھے ہے نا؟ تو وہ حضور کا خاصہ کیسے ہوا؟ وہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ایسے ہوا کہ وہ ایک معجزہ
جو پچھلے نبیوں کو ملتے رہے، وقتاً فوقتاً فرداً فرداً ملتے رہے، وہ معجزات جب ذات مصطفیٰ میں باری تعالیٰ نے رکھے تو وہ معجزات بے عین ہی اسی طرح نہیں رکھ دی حضور کی ذات میں جس طرح حضرت آدم میں رکھے تھے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک معجزہ جو اللہ نے حضرت آدم کو دیا تھا وہ بھی حضور کو دیا، مگر وہ اپنی حیات میں، اپنی قدرت میں، اپنے علو مرتبت میں اور اپنی عظمت میں اس درجے کا نہ تھا جس درجے کا بنا کر حضور علیہ السلام کو دیا۔ ایک وہ معجزہ جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا، وہ موسیٰ کے پاس جس حیات میں، جس قدرت میں، جس شان کے ساتھ تھا، جب وہی معجزہ، وہی کمال اپنے محبوب کو دیا تو اس کو مرتبے میں بدرجہ بلند کر دیا۔ وہی معجزہ جو عیسیٰ کے پاس تھا، جب مصطفیٰ کو دیا تو اپنے مرتبے میں اس کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ معجزہ جو حضور کو ملا وہ پھر حضور کا خاصہ بن گیا۔ خاصہ اس لیے بن گیا کہ پچھلے نبی کے پاس بے شک وہ معجزہ تو تھا، مگر وہ معجزہ اتنا علو مرتبت پہ نہیں تھا، وہ اپنی بلندی میں اتنا نہیں تھا، وہ اپنی قدرت و عظمت میں اتنا نہیں تھا جتنا حضور علیہ السلام کو کر کے دے دیا گیا۔ تو اس جہت سے پچھلے نبیوں کے خاصے بھی حضور کے معجزات ہوئے، حضور کی خصائص ہوئی۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ کا حق بنتا ہے کہ میں نے یہ ایک عجیب تھوڑی بات کی کہ پچھلے نبی کو ایک معجزہ ملا، تھوڑی دیر توجہ مجھے دے دیں پھر بات خود سمجھ آتی رہے گی، میں نے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، تھوڑی دیر صرف گفتگو سے مجتنب ہو کر اجتناب کریں اور تھوڑی دیر مجھے دیں۔ میں نے بات بیان کی کہ ایک معجزہ جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا، حضرت عیسیٰ کو دیا تھا، وہ جب حضور کو ملا تو اپنی حیت میں، اپنی قدرت میں، اپنی عظمت میں، اپنی بلندی میں بہت اونچا ہو چکا تھا۔ اس کی کوئی مثال بھی ہے؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے بتائیں، ہوتا ہے نا بھائی؟ کوئی ایسا حقیقت بھی ہے، کوئی ایسی مثال بھی موجود ہے کہ ایک معجزہ اللہ نے کسی نبی کو دیا ہو، پھر وہی حضور علیہ السلام کو دیا ہو اور وہ اپنی عظمت میں اتنا بلند ہو چکا ہو؟ اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو بے شمار معجزات عطا فرمائے، ان میں ایک بڑا معروف ان کا معجزہ تھا احیاء موتا، کیا؟ مردوں کو زندہ کر دینا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ کون سا معجزہ تھا بتائیں ذرا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو پھونک مار کے اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، فرماتے تھے کہ کم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے نام سے، تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ ایک عیسائی نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عبد القادر یہ بتاؤ، تم بڑے چرچے کرتے ہو، بڑے واز کرتے ہو کہ تمہارے نبی میں یہ فضیلت بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی جو تھے حضرت مسیح علیہ السلام، وہ تو مردے کو پھونک مار کے زندہ کر دیتے تھے، وہ تو مردے کو ٹھوکر مار کے کیا کرتے تھے؟ زندہ کر دیتے تھے۔ اے عبد القادر، کیا تمہارے نبی سے کوئی ایسا واقعہ صادر ہوا ہے کہ انہوں نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو؟ کس نے پوچھا؟ عیسائی نے پوچھا۔ اور کس سے پوچھا؟ حضور غوث پاک سے پوچھا کہ آپ کے نبی نے کبھی مردہ زندہ کیا ہے؟ عیسیٰ تو کئی مردوں کو زندہ کر چکے ہیں۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کو بندہ صحیح مل گیا تھا سوال کرنے کے لیے، کسی عام بندے سے اس نے سوال نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا اور ہمارے محبوب مکرم نے مردہ زندہ نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ بے شک اولو العزم پیغمبر تھے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی نبوت پر، بے شک ان کو یہ معجزہ بھی دیا گیا، مگر اے عیسائی تو نے چونکہ بات شان رسالت کے چیلنج اور کمپیریزن کے طور پہ کی تھی تو سن، اس کا جواب سن۔ تمہارے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ خود نبی تھے اور مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کیا کرتے تھے۔ ہم جو مصطفیٰ کے امتی ہیں، تو مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، وہ چھوڑ، وہ مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے سے مصطفیٰ کے امتیوں میں وہ شان رکھ دی، وہ قدرت رکھ دی، اور وہ معجزات جو پچھلے نبیوں کو ملا تھا
مصطفیٰ کے امتیوں کو بطور کرامت دے دیا. فرمایا کہ وہ عیسیٰ تھے جو کم باذن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کرتے تھے. میں عبد القادر نبی نہیں ہوں بلکہ نبی کا امتی ہوں. آپ کھڑے تھے، پاس سینکڑوں سال پرانی قبر تھی. آپ نے فرمایا یہ دیکھ عملی مظاہرہ، قبر کو ٹھوکر ماری اور فرمایا کم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے نام سے. مردہ قبر سے زندہ ہو گیا. کیا ہوا؟ مردہ قبر سے زندہ ہو گیا. کس نے کیا؟ حضور غوث پاک نے کی. اور ایک اور بھی روایت ہے. یہ جو پہلی بات میں نے کی ہے یہ مستند بات ہے. یہ جو اگلی بات کر رہا ہوں یہ ضعیف بات ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں چونکہ فضیلت کے بعد میں ضعیف روایت بھی قبول ہوتی ہے. وہ بات کیا کہ جب عیسائی نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سے معاوضہ مانگا نا کہ آپ کے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا ہے، تو حضور ایک یہ بھی روایت ہے مگر ضعیف درجے کی کہ حضور غوث پاک نے فرمایا تھا کہ آپ کے نبی تو یہ کہہ کر کیا کرتے تھے نا کہ قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے نام سے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اللہ نے یہ طاقت، یہ قدرت دے رکھی ہے. وہ امتی جو فنا فی الرسول ہے، جس کی ذات، ظاہر، باطن، اعمال، افعال، ہر شے اپنے نبی میں فنا ہو چکی ہے، اس کو اللہ پاک نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے نام سے، اور میں عبد القادر کہتا ہوں قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے، تو مردہ زندہ ہو گیا. اٹھ میرے حکم سے. تو یہ ایک مثال. آپ نے دیکھا کہ یہ معجزہ کس کے پاس تھا؟ حضرت عیسیٰ کے پاس تھا. اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہی معجزہ جب آگے منتقل ہوا اگلی امت میں، حضور علیہ السلام کی امت میں، تو آپ کے امتیوں کو بطور کرامت دے دیا گیا. چونکہ معجزہ ایک فقہی اصطلاح ہے، معجزہ صرف نبی کے عمل کو کہتی ہے. اس سے نیچے جو کچھ ہوگا وہ کرامت ہو. تو وہ معجزہ بطور کرامت دے دیا گیا. یوں امت محمدیہ کی شان کو بلند کیا گیا. اور یہ ایک نہیں، ایک دفعہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی گفتگو فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے. اس کے دوران آپ کے مجمع کے اوپر چیل آ کر پھڑپھڑانے لگی. چیل نے آوازیں نکالی اور ان کی آوازوں سے حضور غوث پاک کے اور مجمع کے درمیان گفتگو میں انقطاع واقع ہوا. گفتگو منقطع ہوئی اور آپ کی بات کو سمجھنے میں سامعین کو مشکل ہوئی. آپ کو یہ اتنا ناگوار گزرا، چیل پھڑپھڑا رہی تھی. آپ نے غیر ارادی طور پہ فرمایا مالا کے کہتا اللہ نوکا کے، تو کیا ہے تیرا سر تن سے جدا ہو جائے. بس بغیر ارادے کے یہ فرمانا تھا کہ چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا اور نیچے گر گئی. خطاب کے بعد جا رہے تھے، مریدین جمع تھے. پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ حضور آپ نے دوران خطاب غیر ارادی طور پر فرما دیا کہ ماں لکے کہتا اللہ انہوں کا، تیری گردن کٹ جائے تو کیا ہے. یہ وہ چیل تھی یا مردہ ہوئی پڑی ہے؟ آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا ہے چیل تجھے مارنا مقصود نہ تھا. پھر ٹھوکر ماری، فرمایا قم باذن اللہ، وہ پھر اڑ گئی. تو میں عرض کر رہا تھا اس طرح کے واقعات ایک دفتر چاہیے بیان کرنے کے لیے جو حضور علیہ السلام کو ملے اور آپ کے بعد آپ کے امتیوں کو بطور کرامت دیے گئے جو پہلے نبیوں کے پاس تھے. اور اگر امتی کے پاس یہ کرامت ہے تو پھر نبی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر نبی. امام فخر الدین رازی نے فرمایا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اور ہر مفسر، محدث اور فقیہ نے یہ بات کی کہ جتنے، اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتا دوں، مولانا تھانوی، اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء ان کی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے مولانا تھانوی نے کہ جتنے امتیوں کی کرامات ہوتی ہیں وہ نبی کے معجزات کا پرتو ہوا کرتا ہے. یعنی جو کرامت امتی سے صادر ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے بدرجہ اونچی کرامت، اونچا معجزہ نبی سے صادر ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بات آپ نے سمجھ لی. اسی طرح ایک اور مثال سے بات سمجھ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف کو اللہ پاک نے کون سا ایک معروف خاصہ دیا تھا جو بڑا معروف ہے؟ وہ ہے حسن یوسف. کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اللہ پاک نے جو حضرت یوسف کو عطا فرمایا. ایک طرف تو یہ بات ہے کہ حسن یوسف کیا تھا، اس کے چرچے ہیں، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے. زنان مصر تھیں، زلیخا، حضرت زلیخا جو بعد میں حضرت
ایوب علیہ السلام کی زوجہ بن گئے، حضرت زلیخا عاشق ہو گئیں نکاح سے قبل، سب نے الزام لگایا، انہوں نے زنان مصر کو اکٹھا کیا، سیب دیا، وہ انگلیاں کٹ گئیں، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کے والد، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ واقعہ سن رکھا تھا نا، ہر ایک نے سنا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک کسک تھی کہ حضرت یوسف اتنے حسین ہیں کہ آپ کو دیکھ کر انگلیاں کٹ جاتی ہیں، لوگ بے ہوش ہو جاتے حضرت ایوب کے حسن سے، حضرت یوسف کے حسن سے۔ تو کیا بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کا حسن تو بے شک ہمارے اعتقاد ہے سب سے زیادہ ہے، مگر آپ کو دیکھ کر کبھی کسی نے انگلیاں نہیں کاٹی، آپ کو دیکھ کر کبھی کوئی بے ہوش نہیں ہوا، یہ سوال ہوتا ہے نا بھائی ذہنوں میں پیدا، ایسا کیوں ہوا؟ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ کسس تھی، میرے دل میں یہ بات تھی کہ اگر حسن یوسف سے انگلیاں کٹ سکتی ہیں تو حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سر کٹنے چاہیے نا، مگر ایسا نہیں ہوا، کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں کہ اسی کسس کو لے کر میں سو گیا، کیا ہوا؟ نیند آ گئی، سو گیا، خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف کے حسن سے زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی اور بے ہوش ہو جاتے، کیا بات ہے کہ آپ کے حسن سے کوئی صحابی بے ہوش نہیں ہوا، آپ کے حسن سے کسی نے انگلیاں نہیں کاٹی، کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے اب جواب دیا۔ شاہ عبد الرحیم نے الدر السمین فی فضائل نبی الامین، شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے فارسی کی، انہوں نے اس میں شاہ عبد الرحیم اپنے والد صاحب کا واقعہ صفحہ نمبر 39 پہ نقل کیا ہے، یہ واقعہ۔ اب حضور علیہ السلام کی اپنی زبانی اس کا جواب سن لیں، اور بات ذہن میں رکھ کے میں کیا سمجھا رہا ہوں۔ اب حسن یوسف تھا وہ ملا، اب دیکھیں حسن مصطفیٰ کیا ہے۔ شاہ عبد الرحیم نے بیان کیا، میں نے جب حضور سے یہ سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الرحیم بات یہ نہیں ہے کہ حسن یوسف ہم سے زیادہ تھا، بات یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہم سے زیادہ تھا، یہ بات نہیں ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ نے جتنا حسن دیا تھا وہ ظاہر کر دیا تھا، وہ کیا کر دیا تھا؟ ظاہر کر دیا تھا۔ جو حسن یوسف کا پرتو دیکھتا بے ہوش ہو جاتا، ہوش گوا بیٹھتا، مگر ہم چونکہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، اور یہ دنیا کا بھی اصول نہیں ہے، اپنے پیارے کو اپنے محبوب کو کوئی کسی دوسرے کے سامنے بے حجاب کرتا ہے؟ بھائی بولے نا، دنیا کا اصول ہے، ہم دنیا دار ہیں، اگر ہمارا کوئی دنیا میں محبوب ہو ہم کسی دوسرے کے سامنے جا کے بے حجاب کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کیوں؟ ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی۔ اگر ہماری غیرت کا یہ درجہ ہے کہ اپنے محبوب کو کسی دوسرے کے سامنے آشکار نہیں کرنا، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک کا میں محبوب ہوں اور اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے محبوب کو کوئی بے حجاب دیکھ لے، لہذا اللہ نے میرے نور پر 70,000 پردے ڈالے، اس کے بعد میرا نور دنیا کے پر آشکار کر کے بھیجا۔ کتنے؟ 70,000 پردے۔ کسی نے اس لیے تو کہا تھا کہ خدا کی غیرت نے، یہ جو اشعار ہے یہ بین ہی اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اب دیکھیں حسن یوسف وہ حقیقت تھی، اور حسن مصطفیٰ یہ کتنا بلند کر کے دیا گیا۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ الاضحیان فجعلت انظر الی الرسول وإلی القبر وعلیہ حلۃ حمراء۔ ایک دفعہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 14ویں رات تھی، 14ویں رات کا چاند، فی لیلۃ الاضحیان، چاند پورا تھا، اپنے جوبن پہ تھا، 14ویں رات تھی۔ حضور علیہ السلام سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ پہن کر بیٹھے تھے۔ ایک خوبصورت انسان ہو نا، گورے رنگ کا خوبصورت انسان، سیاہ داڑھی، خوبصورت امامہ، عام بھی تصور کر لیں تو جب وہ سرخ رنگ کا اور سفید دھاری والا جبہ پہنے گا تو وہ ویسے ہی بکھے گا،
ویسے ہی خوبصورت لگے گا۔ تو چہ جائے کہ حسن مصطفیٰ پہ یہ عالم، فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا، ادھر چاند تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ، امام ترمذی نے اپنی جامع میں اور شمائل ترمذی دونوں کتابوں میں یہ حدیث نقل کی، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک نظر فجعلت انظر الی الرسول، ایک دفعہ حضور کو دیکھتا، فجعلت انظر الی القمر، پھر ایک نظر چاند کو دیکھتا، ادھر رسول کو دیکھتا ادھر چاند کو دیکھتا، اور آخر پہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، اور اس مظاہرے کے بعد، دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حسن مصطفیٰ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ لگ رہا تھا۔ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء من الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی زلفوں والے شخص کو نہیں دیکھا اتنا حسین جتنا رسول اللہ حسین تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانما سیغ من فضۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انگ انگ ایسے تھے جیسے اللہ نے چاندی سے ڈھلے ہوئے ہوں، جیسے اللہ نے تو یہ تھا حسن۔ دیکھیں آپ وہ حسن کہاں اور یہ حسن کہاں۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے کسی نے کہا کہ حسن یوسف گھٹا ہے اسی در سے، کیا کہا؟ حضرت رسول علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حسن یوسف اگر کسی در سے کم ہے تو وہ در مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تو کافر ہو گیا، یہ نہ کہہ اس سے تنقیص نبوت لازم آتی ہے، بلکہ تو یہ کہہ کہ حسن یوسف بڑھا ہے اسی در سے، یوسف کو جو حسن ملا ہے وہ اسی در سے ملا ہے۔ تو ایک طرف وہ دیکھ لیں، ایک طرف یہ دیکھ لیں۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، شعر سنا ہوا ہے آپ نے۔ قطو کا لفظ ماضی میں ہمیشگی پہ دلالت کرتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھوں نے آج کے دن تک، حضرت حسان بن ثابت کی جتنی عمر تھی، فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آج کے دن تک تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے کبھی اتنا حسین نہیں دیکھا جتنا حسین آپ ہیں۔ تو یوں اللہ پاک نے حسن میں آپ کو اتنا کمال دیا کہ وہ حسن یوسف جو ایک دور میں حضرت یوسف کا خاصہ تھا، جب حضور علیہ السلام کو ملا تو آپ کا خاصہ بن چکا تھا۔ اسی طرح ہر نبی کو ایک اللہ نے حقیقت دی۔ تیسری مثال کیا دی؟ حقیقت دی جو اس کے صحابیوں پر، نبی کے صحابیوں پر آشکار کر دی جاتی، اور جو حضور علیہ السلام کو حقیقت دی وہ کسی پر آشکار نہیں کی گئی۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں حقیقت محمدی کے راز کو پاؤں گا۔ کیا ارادہ کیا؟ کہ آج میں حقیقت محمدی کو پاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے سمندر میں غوطہ لگایا، جتنی میری بساط تھی، جتنی میری طاقت تھی، میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، بالآخر جا کر جب مجھے بتایا گیا کہ یہاں سے نور محمدی کی ابتدا ہو رہی ہے، حقیقت محمدی کی ابتدا ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ پردہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اے با یزید تو ولیوں کا سردار ہے اس دور کا، اور یہ تیری آخری انتہا ہے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا، اور یہاں پر پہنچنے کے باوجود تیرے اور حقیقت محمدی کے درمیان 70,000 اللہ نے حجابات ڈالے ہوئے ہیں، اگر تو پہلے حجاب کے قریب گیا، حضرت با یزید فرماتے ہیں پھر میرے دل میں اللہ نے یہ بات القاء کر دی کہ اگر میں حقیقت محمدی کو پانے کے لیے اس پہلے حجاب کے قریب جاؤں گا تو جلا کر راکھ کر دیا جاؤں گا، جلا کر راکھ کر دیا جاؤں گا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی حقیقت میں بیٹھے ہوتے، اپنے نور کے جلووں کو روشن کر کے بیٹھے ہوتے، تو ہم میں سے کسی صحابی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام کو آنکھ بھر کے دیکھ لیں۔ کیوں؟ من خوف ذہاب بصری، ہمیں یہ ڈر لگتا کہ مصطفیٰ کو آنکھ بھر کے دیکھا تو کہیں آپ کے نور سے اندھے نہ ہو جائیں۔ یہ وہ معجزات تھے جو اللہ پاک نے پچھلے نبیوں کو دیے، اور جب ان کو حضور علیہ السلام کو دیا تو اپنے مرتبے میں بہت بڑھا دیا، یوں یہ معجزات حضور علیہ السلام کے خاصے بن گئے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب اس آیت میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اب آیت کی طرف آئیں، اب بات سمجھ آئے گی۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے محبوب
یہ جو نبیوں کی جماعت ہے یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کو عطا کی جانے والے خواص آپ اپنی ذات میں جمع فرما لیں۔ اب دیکھ لیا نا جمع کیسے ہوئے، اب سمجھ بھی آ گئی، یقین بھی آ گیا کہ جمع ہوئے۔ اب یہ تو وہ خواص تھے جو پچھلے نبیوں سے حضور اسلام کی ذات میں جمع ہوئے۔ کیا حضور اسلام کو ایسے خواص بھی دیے گئے جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پہلے کسی نبی کو نہیں ملے تھے؟ اب یہ سوال ہے۔ تو اتنے خواص ایسے حضور اسلام کو دیے گئے جس کا شمار ہی نہیں، کہ جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کے پاس نہیں تھے، وہ صرف حضور والسلام کا خاصہ ہے، وہ صرف آپ کو دیے گئے ہیں۔ یہ تو وہ تھے جو پچھلوں کو بھی ملے اور آپ کو بھی ملے۔ اب میں صرف ان دو خواص کا ذکر کروں گا جو پیچھے کسی نبی کو نہیں ملا، پہلے کسی نبی کی جھولی میں نہیں آیا، جو خواص مصطفیٰ ہیں، خواص خاصہ اسے کہہ لیں۔ پہلا خواص ہے خلقت میں اولیت کا۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے خلقت، ایک ہوتی ہے خلقت، ایک ہوتی ہے خلق۔ خلق، 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 ان میں فرق ہے۔ خلق تو اخلاق کو کہتے ہیں، خلق کہتے ہیں متولد ہونے کو، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کو، پیدائش کو کہتے ہیں خلق۔ پیدائش کو کیا کہتے ہیں؟ خلق۔ تو جو ہم بات کر رہے ہیں وہ نہ خلق ہے نہ خلق ہے، وہ بات ہے خلق۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے کہ روح کی تخلیق، اصلاً انسان کب پیدا کیا گیا۔ تو حضور والسلام پوری کائنات میں اللہ پاک نے سب سے پہلے، اللہ کا وجود تو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ نے اپنے وجود کے بعد جو سب سے پہلا وجود بنایا اس کائنات میں، اور جو سب سے پہلی ہستی جس کو اللہ نے اپنے نور سے وجود دیا، وہ ذات مصطفیٰ تھی۔ اس کو کہتے ہیں خلقت میں اولیت۔ یہ مضمون قرآن پاک میں 3 جگہوں پر آیا ہے، اختصار کے ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ 3 جگہوں پر اللہ پاک نے فرمایا، پہلا جگہ حضور السلام نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہی پہلا مسلمان ہوں، اور میں ہی، بولے نا، میں ہی پہلا مسلمان ہوں۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جھکنے والا، جھکنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو جھک جا، اسلم۔ قال، ابراہیم نے کہا اسلمت لرب، میں جھکتا ہوں اللہ کے لیے جو میرا رب ہے۔ تو سلام کا، اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھکنے والا۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ انا اول المسلمین، میں پہلا جھکنے والا ہوں۔ ایک طرف یہ حضور کا دعویٰ کہ میں پہلا جھکنے والا ہوں، ایک طرف قرآن کا دعویٰ۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کہ کائنات میں عرش سے لے کر فرش تک اور شرق سے لے کر غرب تک جو کچھ ہے وہ اللہ کے آگے بندوں کی طرح جھکنے والا ہے۔ عرش سے فرش تک کیا کچھ اس میں نہیں آتا، ہر شے اس میں آ جاتی ہے۔ چاند بھی اس میں، سورج بھی اس میں، فرشتے بھی اس میں، عالم ملکوت بھی اس میں، عالم ناسوت بھی اس میں، عالم شہادت بھی اس میں۔ الغرض چھوٹی سی چونٹی سے لے کر سورج، چاند، ستارے، عرش اور فرش تک یہ ساری کائنات اللہ کے آگے جھکنے والی ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ انا اول المسلمین، میں ان سب جھکنے والوں میں پہلا جھکنے والا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے یہ بتایا، پیغام یہ دیا کہ لوگوں میں پہلا، یہ ہر چیز اللہ کے آگے جھکتی ہے۔ سورج بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ وہ کیسے؟ جتنی دیر طلوع رہتا ہے اللہ کے حکم کی پاسداری میں رہتا ہے، اور جب غروب ہو جاتا ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور جب دوبارہ طلوع کا وقت ہوتا ہے تو سجدے سے اجازت لے کے سر اٹھاتا ہے اور پھر اللہ کی مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پہ آ جاتا ہے۔ الغرض ہر شے، کائنات کی ہر شے اللہ کے آگے جھکتی ہے، اور جھکنا جھک رہی ہے، اور قیامت جھکتی رہے گی۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے جھکنے والا ہوں۔ تو اس سے از خود یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب مصطفیٰ جھکا کرتے تھے اس وقت نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ جبرائیل تھے، نہ عالم ملکوت تھا، نہ عالم ہاہوت تھا، نہ یہ عالم شہادت تھا۔ فقط ذات خدا تھی جو مسجود مصطفیٰ تھی، اور فقط ذات مصطفیٰ تھی جو ساجد خدا تھی۔ خدا کو سجدے ہو رہے تھے اور مصطفیٰ سجدے کر رہے تھے۔
اور کوئی نہ تھا، اس لیے فرمایا انا اول المسلمین، میں پہلا جھکنے والا ہوں، چونکہ میں اس وقت جھکا جب کوئی نہ تھا جھکنے والا۔ یہاں سے ثابت ہو گئی نا خلقت میں اولیت، پہلا مضمون۔ دوسرا مضمون فرمایا یہی خلقت میں اولیت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بے شک آپ کو تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت۔ غور طلب لفظ ہے رحمت للعالمین، ہر عالم کے لیے، ہر شے کے لیے رحمت بنا دیا۔ اب وجود مصطفیٰ جو ہے سرتپا، وہ اللہ کی رحمت ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بولے نا، اللہ کی رحمت ہو گیا۔ وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا رحمت للعالمین، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ الا حرف استثناء ہے، استدراک کے لیے آیا ہے۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہاں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو رحمت کی ضرورت دو جگہوں پہ پڑتی ہے، ایک جب کسی شے کو وجود عطا کرنا ہو، ایک جب اس وجود کو بقا دینی ہو۔ ایک دفعہ ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب وجود عطا کرنا ہو۔ ایک دفعہ ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب وجود کو باقی رکھنا ہو، بقا دینی ہو۔ اب کائنات میں کتنے وجود اللہ نے پیدا کیے بتائیں، جس کا شمار ہی کوئی نہیں، پیدا کیے۔ اب بتائیں ہر وجود کی پیدائش میں اللہ کی رحمت کی ضرورت تھی کہ نہ تھی؟ بھائی بولو نا، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہر وجود کی پیدائش میں تھی یا نہ تھی؟ تھی۔ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہر وجود کی بقا میں باقی رہنے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت تھی یا نہ تھی؟ تھی نا۔ تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے ذات مصطفیٰ۔ اللہ نے فرما دیا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور رحمت کی ضرورت وجود کے بقا کے لیے بھی ہے اور وجود کو عطا کے لیے بھی ہے۔ تو کائنات کا کوئی وجود اس وقت تک موجود ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے موجود ہونے میں رحمت مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ جو کہ رحمت خدا ہے، اس کا دخل نہ ہو۔ ہمیں پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے بتائیں؟ ہمیں ہوا کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ہوا پہلے پیدا کی، ہمیں بعد میں پیدا کیا، چونکہ ہمیں ہوا کی ضرورت تھی۔ اللہ نے پانی پہلے پیدا کیا، ہمیں بعد میں پیدا کیا، کیوں؟ چونکہ ہمیں پانی کی ضرورت تھی۔ تو ہر شے کے وجود کے لیے رحمت درکار ہے، رحمت خداوندی درکار ہے، اور رحمت خداوندی وجود مصطفیٰ ہے۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کسی شے کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے وجود مصطفیٰ موجود تھا، جس کی رحمت کے فیض سے اس شخص کو تخلیق کیا۔ یہ مضمون دوسرے اسلوب سے تھا۔ یہ قرآن پاک کا، علم القرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے کہ اللہ پاک ایک مضمون کو مختلف اسالیب سے بیان کرتا ہے، مختلف پہلوؤں سے سمجھاتا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو ایک جہت سے، ایک پہلو سے بات سمجھنا ہے تو دوسرے پہلو سے سمجھنا۔ اب تیسری بات، یہی اسلوب ایک اور طریقے سے قرآن پاک میں آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، بس گفتگو ختم ہونے والی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ توجہ میری طرف لے آئیں، ٹرین چلی گئی ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ اس نے واپس نہیں آنا۔ بات ہو رہی تھی کہ وجود مصطفیٰ کو اولیت دی گئی۔ بات کی سمجھ بھی آ رہی ہے نا؟ اولیت دی گئی۔ دو اسلوب میں بیان کر چکا۔ ایک اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، بات کلیئر ہو گئی۔ دوسرا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہر شے کے وجود میں رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور رحمت کیا ہے؟ وجود مصطفیٰ ہے۔ یہ دو باتیں طے ہو گئی۔ اب تیسری بات، اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس تارے کی جب وہ اترا۔ نجم کس کو کہتے ہیں؟ تارے کو۔ اسی نجم کا ایک اور معنی بھی ہے جو محدثین عام طور پر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ھذا الحدیث لا نجم لہ، یہ وہ حدیث ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ تو محدثین نجم کا ایک مطلب لیتے ہیں جڑ، بنیاد، روٹ۔ درخت ہوتا ہے نا، درخت کیا ہوتی ہے؟ جڑ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے درخت کی؟
تنا ہوتا ہے، پتے ہوتے ہیں، پھل پھول ہوتے ہیں، یہی کچھ ہوتا ہے نا درخت میں، یہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ یہی کچھ ہوتا ہے، تنا، درخت، پھل پھول، پتے، ہر شے کا انحصار کس پہ ہے یہ بتائیں؟ جڑ پر۔ جڑ جتنی مضبوط ہوگی، جڑ جتنی پائیدار ہوگی، جڑ جتنی حسین ہوگی، تنا، پھول، پھل، پتے وہ اتنے ہی خوبصورت اسی جوبن پہ ہوں گے۔ اور ایک بہت بڑا تناور درخت ہے، مثال کے طور پہ آپ نیچے سے آرا چلا کے اس کی جڑ کو کاٹ دیں، وہ درخت کتنا عرصہ زیادہ سے زیادہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ 1-1.5 ماہ میں زیادہ سے زیادہ سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس درخت کی حیات کا انحصار اس جڑ پہ تھا۔ جب وہ جڑ ہی نہ رہی تو درخت نے رہ کے کیا کرنا ہے؟ درخت رہے بھی تو کس کی آس پہ رہی؟ درخت کو کھانا کون دے گا، سپلائی کون دے گا، خوراک کون دے گا؟ تو یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس تارے کی جب وہ اترا، مطلب قسم ہے وجود مصطفیٰ کی جو اصل کائنات ہے، جو کائنات میں جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، جو کائنات کی جان ہے۔ آپ کہیں گے کہ کائنات کی جان کا کیا مطلب ہے؟ میں ہوں، میرے ہاتھ پیر ہیں، یہ میرا چہرہ ہے، میرا پورا جسم ہے، آپ ہیں، آپ کے ہاتھ پیر ہیں، پورا جسم ہے۔ اگر آپ کے اندر سے جان نکل جائے، جان نکل جائے تو کیا پیچھے رہ جائے گا؟ مردہ، یہی ہوگا نا۔ تو وجود مصطفیٰ اس کائنات کی جان ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے، اس کی کوئی مثال ہے؟ ہے مثال، شب معراج جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات سے نکل کے اس کائنات میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ جب جبرائیل آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر سے گئے، مسجد اقصیٰ، سدرۃ المنتہا، قاب قوسین او ادنا، یہ کتنے مقامات تھے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عرصہ کئی صدیوں پر محیط تھا جو مصطفیٰ عالم مکان و لا مکان کی سیر کر کے آئے تھے، مگر اس دنیا پر ایک لمحہ بھی نہیں بیتا تھا۔ جب آئے اسی طرح پانی چل رہا تھا جب گئے تھے، جب آئے اسی طرح بستر گرم تھا جب گئے تھے، جب آئے اسی طرح کنڈی ہل رہی تھی جب گئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب جسم سے جان نکل جاتی ہے تو پیچھے تن مردہ رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ تو جب جان دنیا وجود مصطفیٰ یہاں سے نکل کر مالا اعلیٰ میں گیا تو پیچھے کچھ نہ رہ گیا، مردہ تھا جو پڑا رہا۔ جب وجود مصطفیٰ واپس آیا تو پھر بستر ٹھنڈا ہوا، پھر کنڈی رکی اور پھر پانی ٹھنڈا ہوا۔ چونکہ جان نکل جائے تو پھر کچھ نہیں رہتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو بنیاد بنایا ہے، جڑ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ تھوڑا دیا تو ساتھ دے چھوڑو، پانی دے دیں۔ جڑ بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جڑ بنایا ہے۔ 2 حدیثیں اور بات ختم۔ آپ پوچھیں گے جڑ جو بنایا ہے، یہ تو میں نے قرآن کا مضمون جو تھوڑا علمی مضمون تھا، استدلالی مضمون تھا، علم القرآن کا مضمون تھا، بیان کیا۔ اب سادہ حدیث کی بات پہ آ جائیں۔ یہ جو اب تک میں نے بات بتائی، اب اس کا حدیث سے تصدیق۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچے درجے کے صحابی، آپ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے پوچھا۔ اب بات سنتے آئیے، کون کہہ رہا ہے؟ ایک اونچی آواز سے بتائیں کون سے صحابی ہیں؟ نہیں، حضرت جابر۔ کون؟ اونچی آواز سے بولے، کون؟ یہ حدیث اس لیے میں حضرت جابر بتا رہا ہوں تاکہ یہ حدیث ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی و انت و امی، بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ یہ صحابہ کا سلوک تھا بات کرنے کا۔ اخبرنی ان اول الشیء خلق اللہ تعالی من قبل الاشیاء، یا رسول اللہ تحمل سے بات سنیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے، سوال سنیں، کیا مجھے کیا کیجئے؟ خبر دیجئے اس شے کی جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کی تھی۔ قبل الاشیاء، ہر شے سے پہلے کیا اللہ نے پیدا کیا تھا؟
قالا حضور علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. اے جابر اللہ پاک نے ہر شے سے قبل جب کائنات ہست و بود میں ایک وحدہ لا شریک ذات ہوا کرتی تھی، اس کے بعد جو پہلی ذات کو تخلیق کیا فرمایا قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا تھا. اب غور سے بات سننی ہے، سب سے پہلے اب کیا پیدا ہوا؟ بھائی بولو نا، بولتے ہی نہیں آپ لوگ، سمجھ نہیں آ رہی مجھے لگتا ہے. کیا پیدا کیا؟ حضور علیہ السلام کا نور. اور قرآن جڑ کہہ چکا ہے، قرآن سب سے پہلے سجدہ کرنے والا رسول اللہ کو کہہ چکا ہے، قرآن رحمت للعالمین کہہ چکا ہے. اب وہ سارا مضمون حدیث سے تصدیق کر رہا ہوں. اللہ نے سب سے پہلے اے جابر تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا. یہ حدیث ہے، اور اتنی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ نام لینے لگ جاؤں تو 10 منٹ کتابوں کے نام پہ لگ جائیں گے. پھر فرمایا حضور علیہ السلام اب جواب دے رہے ہیں فجعل ذلک النور یدور بالقدر حیث شاء اللہ تعالی. پھر وہ نور جو پیدا ہو چکا تھا وہ نور اللہ کی حضور میں رہتا اور سیر کرتا، گھومتا پھرتا. کہاں گھومتا پھرتا؟ جہاں اللہ کو منظور ہوتا، جہاں اللہ اسے گھماتا پھراتا وہ نور مصطفیٰ گھومتا پھرتا. ہائے ہائے. پھر فرمایا ولم یکن، اب مضمون شروع ہو گیا. ولم یکن فی ذالک الوقت لوحی ولا قلم. اور جابر یہ وہ وقت تھا جب نہ لو بنی تھی نہ قلم تھا. ولا جنت ولا نار، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھا. ولا ملائکہ ولا سما، نہ فرشتے تھے نہ آسمان تھے. ولا ارض ولا شمس، نہ زمین تھی نہ سورج تھا. ولا قمر ولا جن ولا انس، نہ چاند تھا نہ جن تھے نہ انسان تھے. فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ میں مخلوق کو بھی پیدا کروں. پھر اللہ نے کیا ارادہ کیا؟ اب میں مخلوق کو پیدا کروں. اب مخلوق پیدا کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. غور کریں، اب کیا ہو رہی ہے؟ اب ہم پیدا ہو رہی ہیں. اب کائنات کی ہر شے پیدا ہو رہی ہے. اب زمین بن رہی ہے، اب جنت بن رہی ہے، اب دوزخ بن رہی ہے، اب عرش بن رہا ہے جس پر کرسی والعرش العظیم، جس پر اللہ کی کرسی ہے. اب ہر شے بن رہی ہے. فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ دنیا کو بنائے. ہائے ہائے. ثم ذالک النور اربعۃ قسم ذالک النور اربعۃ اجزاء. اللہ نے اس نور کو 4 حصوں میں بانٹ دیا. کیا کیا؟ 4 حصوں میں بانٹ دیا. فخلق من جزء الاول القلم، پہلے جز سے قلم بنایا. ومن الثانی اللوح، دوسرے جز سے لوح بنائی. ومن الثالث العرش، تیسرے جز سے عرش بنایا. ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ، چوتھے کو پھر 4 میں تقسیم کر دیا. فخلق من جزء الاول حملات العرش، پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بنائے. ومن الثانی الکرسی، دوسرے حصے سے کرسی کو بنایا. ومن الثالث باقی الملائکہ، اور تیسرے حصے سے باقی فرشتوں کو بنایا. ثم قسم الجزء الرابع اربع، چوتھے کو پھر 4 میں بانٹ دیا. یہ کائنات بن رہی ہے. یہ کیا بن رہا ہے؟ کائنات بن رہی ہے. وہ عرش جس پر اللہ کی کرسی ہونی ہے، اور وہ کرسی جس پر اللہ رب العزت نے اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہونا ہے، وہ نور مصطفیٰ سے تخلیق کی جا رہی ہے. وہ لوح جس پر ہماری تقدیریں لکھی جانی ہے، جس پر ہمارے جنتی، دوزخی، بدبخت یا سعید ہونے کا فیصلہ لکھا جانا ہے، وہ لوح نور مصطفیٰ سے بنائی جا رہی ہے. وہ قلم جو لوح کے اوپر ہماری تقدیریں لکھے گی، وہ نور مصطفیٰ سے بنائی جا رہی ہے. اور پھر چوتھے حصے کو 4 میں تقسیم کر دیا. فخلق من الاول السماوات، پھر پہلے سے 7 آسمان بنائے. ومن الارض ومن الثانی الارضین، اور دوسرے سے 7 زمینوں کو بنایا. ومن الثالث الجنت والنار، اور تیسرے سے جنت اور دوزخ سے بنایا. اب زمین کس سے بنی ہے؟ نور مصطفیٰ کی مرہون منت. آسمان کہاں سے بنے ہیں؟ نور مصطفیٰ کی مرہون منت. جنت کہاں سے بنی ہے؟ نور مصطفیٰ کی مرہون منت. دوزخ کہاں سے بنی ہے؟
دشمنان مصطفیٰ کا ٹھکانہ، کائنات ہست و بود کی ہر شے اللہ پاک نے اپنے محبوب سے بنائی، ایک وجود خلق کیا من نور ہی، اس نور ہی سے آگے سب کچھ بنایا۔ اور اگلی بات جو سب سے بڑھ کے ہے وہ سننے، پھر چوتھے کو 4 میں تقسیم کر دیا، اور پہلے سے پھر اللہ نے مومنوں کے دلوں کو بنایا جس میں اللہ خود رہتا ہے۔ کیا بنایا؟ مومنوں کے دلوں کو بنایا۔ ومن الثانی، دوسرے سے مومنوں کے دلوں میں نور جو ہے وہ بنایا، مومنوں کے دلوں کا نور بنایا۔ تیسرے سے اللہ پاک نے نور توحید بنایا جو اللہ پاک ہر انسان کو دیتا ہے، جس کی بنیاد پہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب اس بات پہ اگر آپ غور کریں، اوپر سے شروع ہو جائیں اور نیچے تک آئیں، عرش بنا، کرسی بنی، چاند بنا، ستارے بنے، سورج بنا، جنت بنی، دوزخ بنا، لوح بنی، قلم بنا، زمین بنی، آسمان بنا، یہ سب کچھ نور مصطفیٰ کے فیض سے بنا۔ نور مصطفیٰ کا مرہون منت ہے ہر شے کائنات کی، اپنے وجود میں، اپنے باقی رہنے میں۔ اب وہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی جو میں نے تمہیداً کہی تھیں۔ ہر شے اپنے وجود میں اور ہر شے اپنے وجود کی بقا میں نور مصطفیٰ کی مرہون منت ہے۔ اسی نور سے نبی بنے، اسی نور سے ولی بنے، اسی نور سے امام بنے، اسی نور سے مفسر بنے، اسی نور سے محدث بنے۔ اور ہر شے کو چھوڑیے، یہ مفسر محدث یہ دور کی باتیں ہیں، وہ توحید جس کا مقصد انسان کی تخلیق ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ توحید کو پہچانے اور میری عبادت کرے، وہ توحید بھی جا کر نور مصطفیٰ کے چوتھے حصے سے بن رہی ہے، چوتھے حصے سے بن رہی ہے۔ اسی نور مصطفیٰ سے جنت بنی، ہر شے اس نور سے بنی، اسی سے نبی بنے، اسی سے نبیوں کے معجزات بنے۔ یہ وہ نور تھا، ایک ذات خدا تھی، خلقتہ من نور ہی، اپنے نور سے اس ذات نے ایک اور نور کو نکالا، جس نور کو پھیلا کر پوری کائنات بسا دی، کائنات کی ہر شے اس نور سے بسائی۔ اب اگر کوئی رب کے جلووں کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے تو وہ عرش سے لے کر فرش تک اور شرق سے لے کر غرب تک پوری کائنات کو دیکھ لے۔ اور اگر کوئی رب کے جلووں کو ایک وجود میں دیکھنا چاہے، جب یہ جلوے بکھرتے ہیں تو کائناتیں وجود میں آتی ہیں، اور سمٹتے ہیں تو وجود مصطفیٰ وجود میں آتا ہے۔ پانی دے مجھے۔ اب پتہ چل گیا کہ میں اس حدیث پہ زیادہ زور کیوں دے رہا تھا، چونکہ اس میں بہت کچھ ہے، سارے کا سارا عقیدہ اسی میں ہے۔ اب اگر میں ان کتابوں کے نام لوں، میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، تو بہت وقت لگ جائے گا۔ اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دو کے میں نام لے۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا، امام مسلم نے اپنی جامع صحیح میں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں، مسند احمد بن حنبل میں، امام حاکم نے المستدرک للحاکم میں، امام ترمذی نے اپنی جامع میں، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، امام بغوی نے شرح السنہ میں، خطیب تبریزی نے مشکات المصباح میں، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں، مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں۔ اور میں آپ کو ہر مسلک، ہر مکتب، ہر فقہ کے بندے نے اس حدیث پر بحث کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے، جو ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ تو یہ تو وہ تھا۔ اب وہ جو نور، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک نے پچھلے نبیوں کو خواص دی ہے جو حضور کو بڑی اونچی شان کے ساتھ ملے۔ اب میں نے یہ بتایا ایک خاص پر بحث کر رہے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملا، حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کو تخلیق میں اولیت دی گئی، آپ کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، وہ آپ سمجھ چکے۔ اب بات ختم ہو گئی۔ اب آخری حدیث اس ضمن میں حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالی، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مروی، حضرت جبرائیل خود روایت کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل کے بعد حضور نے بیان کیا، اور حضور سے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا۔ سیرہ حلیبیہ میں حدیث ہے، اسی طرح ایمان افروز بات، ختم کر رہا ہوں بات کو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل جبرائیل۔ اب یہ اس سے بھی ایمان افروز بات، وہ تو تھی صحابی کس سے پوچھ رہا تھا؟ رسول اللہ سے۔ اب یہ رسول اللہ فرشتے سے پوچھ رہے ہیں۔ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل، جبریل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا،
فقال یا جبریل کم امرت من السنین، اے جبریل یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے۔ کیا سوال کیا؟ سوال دیکھیں نا کیسا حیرت انگیز ہے، اور کون کر رہا ہے؟ خود جبرائیل جس کے نور کا مرہون منت ہے۔ اے جبرائیل یہ بتاؤ، یا دوسرے لفظوں میں لوکل زبان میں، یا جبرائیل کم امرت من السنین، جبرائیل کتنے سالوں کے ہو؟ اس کو اور آسان کر لیں، اے جبرائیل کتنے سالوں کے ہو؟ فقال، جبرائیل نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست اعلم، پکا پتہ تو نہیں ہے بھائی میں کتنے سالوں کا ہوں، پکا پتہ نہیں ہے، غیر ان فی الحجاب الرابع نجمۃ یطلع فی کل 70,000 سنہ مرۃ رأیت اثنین و70,000 مرہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی زیادہ پکا اندازہ نہیں ہے، ہاں اتنا اندازہ ہے کہ میں اللہ کے حضور میں ہوا کرتا تھا۔ کیا ہوا کرتا تھا؟ کہا اللہ کے حضور میں ہوا کرتا تھا، اور اللہ کے حضور میں نور کا ایک تارا، اللہ کے حضور میں نور کا ایک تارا 70,000 سال بعد پیدا نکلتا تھا، شو ہوتا تھا نور کا تارا۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور میں ہوا کرتا تھا، اور اللہ کے حضور میں نور کا تارا 70,000 سال بعد ایک دفعہ چمکا کرتا تھا۔ کتنی دفعہ؟ اور میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تارے کو اپنی زندگی میں 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ کتنی دفعہ چمکتا تھا؟ 70,000 سال بعد ایک دفعہ۔ اور ایک ذہن نشین بات رکھ لیں، یہ 70,000 سال اس دنیا کے نہیں ہے، 365 دن، یہ اس وقت کی بات ہے جب وقت کو بھی وجود نہیں ملا تھا۔ مطلب کہ مفسرین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ ان 70,000 سالوں سے مراد یہ ہے ایک سال 365 دن کا نہیں بلکہ 50,000 سال کا ہے۔ مطلب اس حساب سے اندازہ لگایا جائے تو میں نے ایک دفعہ لگایا تھا اس کا اندازہ، 14 ارب سے بھی زیادہ سال بنتے ہیں۔ کتنے؟ 14، ہمارے موجودہ اندازے کے مطابق 14 کھرب سالوں سے بھی زیادہ سال بنتے ہیں، اور اس دور کے 50,000، جب 50,000 سال کا ایک دن، یا رسول اللہ وہ تارا 70,000 سال بعد ایک دفعہ نکلتا تھا، اور جبرائیل نے اپنی حیات میں اس تارے کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ جلال میں آ گئے، فرمایا فقال یا جبرائیل وعزت ربی وجلال جلہ انا ذالک الکوکب، اے رب مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے جبرائیل، اے جبرائیل مجھے اپنے رب کے جلال کی قسم، وہ تارا جو 70,000 سال بعد چمکتا تھا اللہ کے حضور اور تم نے اس کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے، وہ کوئی اور نہیں تیرے نبی کا نور تھا، تیرے نبی کا نور تھا جو اللہ کے حضور میں پیدا ہو چکا تھا۔ کیا تھا؟ تیرے نبی کا نور تھا۔ تو یہ بات، اب بات کو سمیٹتے ہیں کہ یہ بات حضور کو پچھلوں کے معجزات ملے جو حضور کے خاصے بن گئے، درجے میں اونچے کر کے ملے، پھر حضور علیہ السلام کو اپنی بات ملی، اپنے معجزات ملے، وہ جو پچھلوں کے معجزات ملے وہ کثرتیں تھیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، وہ کیا تھی بھائی؟ بولے نا، وہ کیا تھی؟ وہ کثرتیں تھیں جو پچھلے نبیوں کے معجزے ملے، وہ کثرت تھی۔ اب آخری آیت جو میں نے آخری صورت پڑھی اس کے ساتھ آیت کا ربط قائم کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو پچھلے نبیوں کے جو معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے، آپ کی وساطت سے آپ کی امت کو ملے، وہ کیا تھا؟ وہ کثرتیں تھیں جو پچھلے نبیوں سے آگے چلیں، کثرتیں تھیں۔ کوثر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کثرت نہیں کوثر دی۔ کوثر فعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت سے، اور کوثر اسے کہتے ہیں کہ جہاں کثرت اپنی انتہا پر پہنچ جائے، یعنی جہاں پر جا کے کثرت ختم ہوتی ہے وہاں جا کے کوثر شروع ہوتی ہے، جہاں جا کے کثرت ختم ہوتی ہے نہایت کثرت مقام کوثر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کو کثرت عطا کی۔ کثرتیں کون سی تھیں؟ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، میں بیان کر چکا، یہ ساری سیرتیں جو آپ نے جمع کر دیں، ہر نبی کے فضائل آپ کو عطا کر دیے، ہر نبی کے خصائص آپ کو عطا کر دیے، ہر نبی کے معجزات کا امین آپ کو بنا دیا، یہ ساری آپ کو کثرتیں دی تھیں۔ اے محبوب اب آپ کو کثرت نہیں کوثر دیتے ہیں۔ کوثر کیا ہے یا رسول اللہ؟ کوثر
بے شمار مفسرین نے معنی لیے، مگر اس کا ایک معنی جس کو لیا کسی مفسر نے نہیں ہے، اشارہ سب نے کیا ہے، اس کو بیان فقط حضور شیخ الاسلام نے کیا ہے۔ اس پہ بات ختم کر رہا ہوں، غور سے بات سن لیں، یہ بیان کسی تفسیر میں من و عن نہیں ہوا، اشارہ کئیوں نے دیا ہے۔ امام ابن کثیر نے بھی اشارہ دیا، قاضی ثناء اللہ نے تفسیر مظہری میں بھی اشارہ دیا، تفسیر حقانی میں شیخ عبدالحق دہلوی نے بھی اشارہ دیا، مگر من و عن بیان کس نے نہیں کیا؟ وہ حضور شیخ الاسلام نے کیا۔ وہ میں اس کا آخری نقطہ بتا کے بات ختم کر رہا ہوں کہ وہ ساری کثرتیں اپنے محبوب کو اللہ نے دی، اب کوثر دے رہا ہے۔ کثرتیں جہاں پر ختم ہوتی ہیں، کوثر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ جو آیت کا اسلوب ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو کوثر دے دی، یہ اسلوب جو بتاتا ہے یہ احسان جتلانے کا اسلوب ہے۔ کیا ہے؟ بولے نا، جب کسی کو دے کر کچھ احسان جتایا جائے تب ایسا جملہ لایا جاتا ہے۔ یہ محل امتنان ہے، احسان جتایا جا رہا ہے، محل احسان ہے، محل امتنان ہے، اللہ پاک احسان جتا رہے ہیں۔ اب بتائیں، آپ کسی کو کوئی ایسی شے دے دیں جو اس کے پاس پہلے ہی ہو تو اس پر احسان جتا سکتے ہیں؟ جب بات عقلاً سمجھ میں نہیں آتی تو فقہاً کیسے سمجھ میں آئے؟ احسان تب ہی جتایا جا سکتا ہے کہ جب کوئی ایسی شے کسی کو دے دی جائے جو اس سے قبل اس کے پاس نہ ہو۔ سب جانتے ہیں، ابھی حدیث ہم نے پڑھی، کیا ایسا ہے جو مصطفیٰ کا مرہون منت نہیں ہے پوری کائنات میں؟ چاند نہیں ہے، سورج نہیں ہے، ستارے نہیں ہے، زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، لوح نہیں ہے، عرش نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، قلم نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ وہ تو ہر شے بنا ہی نور مصطفیٰ کے خیرات سے ہے، نور مصطفیٰ کی مرہون منت ہے ہر شے۔ تو یہ کثرتیں دے کر، کرسی دے کر، جنت دے کر، دشمنوں کو دوزخ دے کر، یہ کوثر کا مقام ہے؟ یہ محلے میں احسان ہے؟ یہاں سے احسان جتانا بنتا ہے اللہ کا؟ نہیں بنتا۔ احسان اللہ پاک تب ہی جتاتے ہیں جب کوئی ایسی شے دے دے جس سے قبل موجود نہ ہو۔ اس سے قبل کیا تھا؟ اس سے قبل پوری کائنات تو پہلے ہی نور مصطفیٰ سے پیدا ہوئی ہے۔ پوری کائنات کی ساری عظمتیں، ساری فضیلتیں، ساری بلندیاں، سارے علو مرتبت تو پہلے ہی جولی مصطفیٰ میں موجود ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں آپ کو کوثر دی۔ تو کائنات کی ہر شے کا شمار کثرت میں ہوتا ہے۔ ما کان و ما یکون، عالم امر و کن، عالم مکان و لا مکان، ہر شے کیا ہے؟ اللہ کی کثرت ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا محبوب اب آپ کو کثرت نہیں کوثر دیتے ہیں۔ تو کوثر کیا ہے باری تعالیٰ؟ اللہ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے کثرت ہے، جہاں یہ کثرت ختم ہوتی ہے وہاں کوثر ہے، اور کوثر مقام وحدت ہے، جو صرف میرا مقام ہے، جو صرف میرا مقام ہے۔ اے محبوب اب تک آپ کو جنتیں، آپ کے دشمنوں کو دوزخیں، پچھلے نبیوں کے فضائل، آپ کو اپنے فضائل، ہر شے ہم دیتے رہے، یہ ساری کثرتیں آپ کی جھولی میں ڈال چکے۔ اب اس کثرت سے اوپر ایک کوثر ہے جو مقام وحدت ہے۔ اے محبوب اب آپ ان سب چیزوں سے اوپر آئے، ہم آپ کو کوثر دیتے ہیں۔ اور کوثر کیا دیتے ہیں؟ پہلے آپ کو کائنات کی ہر شے دی، اے محبوب اب ہم خود آپ کے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم خود آپ کے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی رضا ہماری رضا ہو جاتی ہے، آپ کی ناراضگی ہماری ناراضگی ہو جائے گی، آپ کی عطا ہماری عطا ہو جائے گی، آپ کا ہاتھ کھینچنا ہمارا ہاتھ کھینچنا ہو جائے گا، ہم آپ کے ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا فصل لربک وانحر، پس اس عظیم کوثر کے شکرانے کے طور پہ آپ کیا کریں؟ فصلی، نماز پڑھیں، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی دی۔ نماز اور قربانی کیا ہوتی ہے؟ بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، ادب کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، آگے جاتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ کمال ہے عبادت کا، اپنی توجہ، اپنا ظاہر قبلہ کی طرف، اپنا باطن اللہ اور اس کے رسول کی، ہر شے ایک طرف ہو جاتی ہے نا۔ سجدے میں گیا، نماز کیا ہے؟ اللہ اپنے آپ کو بندہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اصل نماز تو یہی ہے نا، ہم جو بھی پڑھیں اصل نماز کیا ہے؟ یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کیا کرے؟ اللہ کے سپرد کر دے۔ اور قربانی کیا ہے؟ اپنے نفس کی قربانی، جو شاید چاہیے ہو وہ دوسروں کو دے دو، جو پسند ہو اس کو قربان کر دو، یہ قربانی۔ مطلب کہ یہ جو صلاۃ اور قربانی ہے نا،
فصلی لربک وانحر، یہ دونوں جو مجموعہ ہے یہ خود سپردگی پہ دلالت کر رہا ہے۔ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ خود سپردگی پہ۔ تو اس کا جو اب محبانہ اور عاشقانہ ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فصلی لربک وانحر، آپ ایسی یکسو نماز پڑھیں، وانحر، اور ہمارے لیے قربانی دیں کہ آپ کا تن من دھن ہمارا ہو جائے۔ تو اب پوری آیت کا ترجمہ یوں ہوگا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب کثرتیں پہلے دے دی تھیں، اب کوثر دیتے ہیں، اور کوثر کیا ہے کہ ہم خود آپ کے ہوتے ہیں۔ فصلی لربک وانحر، اور آپ اس کے جواب میں کہ ہم آپ کے ہو گئے، آپ ہمارے ہو جائیں۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیں۔ جب آپ کے اور ہمارے درمیان یہ تعلق بن جائے گا، ان شانئک ھو الابتر، تو ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمارے اس محبت سے ویسے ہی جل جائے گا، کیونکہ دشمنوں کا کام تو جلنا ہی ہے نا، محبوب دو چاہنے والوں سے جلنا دشمن کا کام ہے، اور اس کا بیچارے کا کیا کام ہے، تو وہ ویسے ہی محبوب جل جائے گا۔ وانحر، جب آپ ہمارے ہو گئے، ہم آپ کے ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا، اور جو ہمارا دشمن ہوگا وہ کائنات میں کہیں راہ نہیں پائے گا، لہٰذا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو اس آیت میں نے کوشش کی کہ اپنا ما فی الضمیر آج کی گفتگو میں جتنا آسان پیرائے میں ہو سکتا ہے بیان کروں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ قبول فرمائے۔ میری طرف سے آپ کو عید میلاد النبی کی بار دیگر مبارکباد۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور ہمارے قلب و باطن میں قرآن کا اور صاحب قرآن کا نور اور فیض عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پانی دے دیں تھوڑا سا۔ سلام۔ یہ سلام کے لیے سارے امام کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ اللهم اسألك ایمانا دائما واسألك قلبا خاشعا واسألك علما نافعا واسألك یقینا صادقا واسألك دينا قيما واسألك العافية واسألك دوام العافية واسألك دوام العافية واسألك شكر العافية
واسألک الغنى عن الناس واسألک الغنى عن الناس۔ باری تعالیٰ آج کی اس محفل میں تیرے محبوب کا ذکر ہوا۔ آج تیرے محبوب کا یوم ولادت ہے۔ اس مقدس دن کو، مقدس ساعتوں میں تیرے محبوب کا ذکر ہوا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کو، اس کا اجر، اس کا ثواب، یہ تحائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی شان کے لائق پیش فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اپنی شان کے لائق، اپنے محبوب کی شان کے لائق حضور کی بارگاہ میں پیش فرما۔ اس کے عوض ہم حضور کی توجہات کے منتظر ہیں، اس کے عوض ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے التفات کے منتظر ہیں، اس کے عوض ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے منتظر ہیں، اس کے عوض ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کے، آپ کی خوشی کے، آپ کے سینے کو ٹھنڈے کرنے کے منتظر ہیں۔ آج کی اس محفل کا، اس کے بپا کیے جانے کا، اس کو منعقد کیے جانے کا باری تعالیٰ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ تیرا محبوب راضی ہو جائے، کیونکہ تیرے محبوب کی رضا میں تیری رضا پوشیدہ ہے۔ باری تعالیٰ یہ محفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث مسرت بنا، ہم سب کے مقدر آج کی اس محفل میلاد کے صدقے بدلتے ہماری زندگیاں باری تعالیٰ دنیا داری میں گزر رہی ہیں۔ ہمیں اپنے دین کے لیے منتخب فرما، دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما۔ یا الہی ہماری زندگیاں جو موت کی طرف روز بروز قدم بڑھا رہی ہیں اور ہماری زندگیوں کی انتہا قبر کا کالا گڑھا ہے، باری تعالیٰ یہ زندگیاں ہم تیرے حضور، تیرے محبوب کے حضور پیش کرتے ہیں، ان کو اپنے دین کی راہ کے لیے منتخب فرما۔ یہ گزر تو ویسے ہی جانی ہے باری تعالیٰ، کیا ہی بہتر ہو کہ تیرے محبوب کے ذکر کرتے گزریں، تیرے دین کی خدمت کرتے گزریں۔ باری تعالیٰ ہم اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں ادباً عاجزاً پیش کرتے ہیں، ہمیں قبول فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ باری تعالیٰ ہماری کمیاں کوتاہیوں کو نہ دیکھ، ہماری کج فہمیوں کو نہ دیکھ، ہماری کج علمیوں کو نہ دیکھ۔ باری تعالیٰ تو اپنی عظمتوں کو دیکھ، اپنے محبوب کے رفتوں کو دیکھ کہ جن کی ایک کرم کی نگاہ، جن کی ایک گزارش، جن کی ایک نوازش، جن کی ایک توجہ، یہ ساری کمیاں کجیاں کوتاہیاں ختم کروا دیتی ہے، ختم کروا سکتی ہے، پورا کر سکتی ہے۔ باری تعالیٰ محبوب کا کرم ہو اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما، دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما، اپنا بندہ بن کے جینے کی توفیق دے، اپنا عاجز بندہ بن کے جینے کی توفیق دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے جینے کی توفیق دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کی توفیق دے، سر تپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق دے، آپ کا ادب کرنے کی توفیق دے، آپ کی رضا کے لیے زندگی لگا دینے کی توفیق دے۔ باری تعالیٰ یہ جتنے حاضرین ہیں ان کی تمام دلی نیک جائز خواہشات پوری فرما، ان کی تمام خواہشات پوری فرما، ان کی تمام خواہشات پوری فرما۔ تجھے آج کے مقدس ساعتوں کا واسطہ جو یہاں پر آیا ہے، جو اپنی جھولی کو خالی لے کر بیٹھا ہے، جس کے دل میں جو خواہش ہے اس کی خواہش پوری فرما، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ تجھے ربیع الاول 12 ربیع الاول کی مقدس ساعتوں کا واسطہ، تجھے ان مقدس لمحات کا واسطہ جس لمحے نور مصطفیٰ اس دنیا میں جلوہ گر ہوا، تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زلفوں کا واسطہ، تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت پیاری آنکھوں کا واسطہ جس کی تو خود قسمیں کھاتا ہے، تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کا واسطہ جس کی تو قسمیں کھاتا ہے، تجھے مدینے کی مکے کی گلیوں کا واسطہ جس کی تو قسمیں کھاتا ہے، تجھے مصطفیٰ کے سراپے کا واسطہ، اپنے محبوب سے محبت اور تعلق کا واسطہ۔ باری تعالیٰ یہ جو حاضر ہیں ان کی نیک خواہشات پوری فرما، جو پریشان ہے سب کی پریشانیاں ختم فرما، رفع فرما۔ آج کی اس محفل سے جو جائے باری تعالیٰ مصطفیٰ کے صدقے اس کی پریشانیوں کو اٹھا لے، اس کے حالات بدل دے، جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، جو حاضرین میں، حاضرین کے گھروں میں اور امت مسلمہ کے جہاں کہیں جو بیمار ہے اس کو شفا دے، جو بیمار ہے ان کو شفا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شفا دے، امام زین العابدین کے صدقے شفا دے۔ جو ظاہری باطنی جس طرح کی بیماری میں گرا ہوا ہے باری تعالیٰ اس کو اس طرح کی شفا عطا فرما، باری تعالیٰ شفا عطا فرما۔
جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما، جو اولاد کی پریشانی میں ہیں ان کو نیک نرین اولاد عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، جس کے گھر میں جس طرح کا مسئلہ ہے آج کی محفل کا صدقہ ان مسائل کو حل فرما، جنبت خضراء کا صدقہ، حضور اسلام کی قبری کا صدقہ ان کے مسائل کو حل فرما، یا الہی ان کے مسائل تو سونپ لے تاکہ یہ تیرے محبوب کا ہر وقت ذکر کرنے والے بن جائیں۔ یا الہی ہم ناقص ہیں، یہ ناقص لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہماری نظریں دنیاوی مفاد پر ہوتی ہیں، ہماری نظریں دنیاوی فوائد پر ہوتی ہیں، ہمیں کوئی دنیا کا فائدہ نظر آئے تو کام کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ ہماری نظر میں وہ وسعت دے دے کہ ہم حقیقت کو دیکھ سکیں، ہماری نظر میں وہ وجاہت دے دے کہ ہم حقیقت کو دیکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا، سچا عاشق رسول بنا۔ حضور شیخ الاسلام کو عمر خضر عطا فرما، آپ کا سایہ تاجر ہمارے سروں پہ قائم رکھ، آپ کے علم سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین محفل کی جتنی خواہشات ہیں پوری فرما، جو ان کے یا الہی جو جس مسئلے میں گرا ہوا ہے حاضرین میں سب کی قبولیت کی کری ہے باری تعالیٰ قبول فرما۔ حضور اسلام کے موئے مبارک کی زیارت ہو رہی ہے، باری تعالیٰ تجھے ان مقدس بالوں کا واسطہ، تجھے ان مقدس برکات والی چیزوں کا واسطہ جس کی باری تعالیٰ تو قسمیں کھاتا ہے، آج جو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کر جائے باری تعالیٰ اس کی زندگیاں بدل دے۔ حضور اسلام کی توجہات عطا فرما، پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کو شر اور دشمنوں سے محفوظ فرما، پاکستان کو شریروں سے محفوظ فرما۔ یا الہی ہمیں شیطان سے محفوظ رہنے کی توفیق دے، وہ انسان کی شکل میں ہو یا جس شکل میں ہو، ہمیں اس سے محفوظ رہنے کی توفیق دے۔ قلب و باطن راسخ فرما، قلب و باطن روشن فرما۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين یزید الظالمین الا خسارا۔ باری تعالیٰ ہمیں خسارے والوں میں نہ کرنا، ہمیں خسارے والوں میں نہ کرنا، اپنے محبوب کی امتیوں میں، اپنے محبوب کی یا الہی قبر میں بھی پہچان عطا فرمانا، دنیا میں بھی اپنے محبوب کے عقیدے پہ رکھنا، قبر میں بھی اور حشر و نشر میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔